وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وصحابه ذوي الخير والإحسان ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آفتاب نبوت مہتاب رسالت ختم الرسول یعنی مولا کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یوم الجمعہ عطا فرمایا. اللہ اس یوم الجمعہ کے صدقے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کے صفاتی نام اور اس کے مطابق ہونے والی گفتگو کو آپ نے سماعت کیا ہے. اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے دو نام یہ بھی ہیں المعز والمذل، یعنی عزت دینے والا اور ذلیل فرمانے والا. یہ دو صفت اللہ رب العزت کی بھی ہے اور اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل خوار فرماتا ہے. اب آیا عزت کیا چیز ہے اور ذلت ہونا کیا ہے؟ کیا دنیا میں ہم نے جس معیار کو بنا رکھا ہے وہی عزت کا مقام ہے، اور جسے ہم نے ذلیل ہونا ذلت خواری کا ایک معیار بنا لیا کیا وہی ذلیل ہونا ہے؟ کیا حقیقی طور میں اسی کو یہ مانا لیا جائے کہ عزت وہی چیز ہے جو آج ہم نے بنا رکھا ہے اور ذلیل ہونا وہی ہے جو آج ہمارے معاشرے کا کلچر بتا رہا ہے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے. تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم آج سماعت کریں گے کہ عزت اور ذلت ہے کیا اصل. عام طور پر دور پرفتن میں اپنے آپ کو عزت والا وہی زیادہ شخص سمجھتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی پرواہ نہیں ہے. آج ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے اگرچہ وہ دور حاضر کے اعتبار سے طبقات میں نیچے پڑا ہو، لیکن اگر مال دولت کی فراوانی ہے، پراپرٹیز بہت ہیں اس کے پاس، تو وہ اپنے آپ میں سب سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہے، سب سے زیادہ عزت والا سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو ناپنے کا معیار آج دولت کو ہی رکھ دیا گیا. جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اتنا ہمارے نزدیک عزت والا شمار کیا ہے، اور جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں، جو اپنے علاقائی اعتبار سے تھوڑی کم حیثیت کراتا ہے، اس کو آج عزت والا نہیں سمجھتے لوگ. یہ کس اعتبار سے آپ کو بتاؤں. آج شادیوں میں پارٹیوں میں آپ جا کر دیکھیں، جب جس کیٹیگری کے لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو ان کے معیار کا ہی انسان وہاں نظر آتا ہے. کیوں ایسا؟ کیا اگر چھوٹے طبقے کے لوگوں کو بلایا جائے تو ان سے بلانے سے کیا عزت کھڑ جاتی ہے؟ نہیں، لیکن وہ اپنے معیار کو اسے سمجھتے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر بائے دبے کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی کو ایسی جگہ دعوت دی جائے یا کبھی بلایا جائے ان کو جو ان کے معیار کے اعتبار سے نہیں اترتے، تو وہ شخص ان کے یہاں دعوت میں جانے سے بھی گریز کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. چاہے خاتون کی بات ہو، گھر میں خواتین ہو یا مرد حضرات ہو. اور اگر جانا بھی ہوتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ جانا پڑتا ہے. عورتیں بھی ہوتی ہیں تو بہت اہتمام کر کے جانا پڑتا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئیں گے. یہ جملے بولے وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہوگا، ہم کیسے ان کے ساتھ رہیں گے. اسی طرح آدمی بھی اپنے بارے میں بولتا ہے لباس اچھا ہونا چاہیے. بڑے بڑے ایجوکیشن والے آ رہے ہیں، مال و دولت والے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے. تو کپڑے کے اعتبار سے یہ معیار ہم نے ناپ لیا، یہ معیار ہم نے جانچ لیا
آج دعوتوں کا یہی معاملہ ہے. لیکن حقیقت میں کیا یہ عزت جو دنیا میں بنائی گئی ہے، یہ عزت دینا عزت ہے؟ یا یہاں جا کر اگر کسی کو عزت نہ ملے تو کیا وہ ذلیل ہوا؟ قرآن ایسے ان چیزوں کو ذلیل ہونا اور ان چیزوں کو عزت میں شمار کرنا نہیں بتاتا. عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے، جو تقوی والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. اور جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے وہ دنیا میں بھی عزت والا اور آخرت میں بھی عزت والا ہے. دونوں جگہ اسے عزتوں سے نوازا جائے گا. اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے ہمیں دعا بھی کیا کرنا چاہیے. جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. تم کہہ دو اس طرح، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرو، اے اللہ ملک کا مالک تو ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے اس سے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. کل کا بادشاہ آنے والے وقت کا فقیر بھی بن جاتا ہے. اور ہر شخص اس کے بارے میں فرمائیں گے جو اپنے عروج کا مس یوز کرتا ہے اس کا زوال بھی جلدی آتا ہے. لکل عروج زوال، ہر عروج کا زوال آئے گا. جتنے لوگ عروج پر جاتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں، اب وہ آنے کے بعد یہ خمار لے لیں کہ ہم نے نیچے آنا ہی نہیں ہے. تو ایسا گھنٹوں منٹوں میں وقت گزرتا ہے اور حالات چینج نظر آتے ہیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جا کر دیکھ لیں فرعون کی سلطنت کتنی بڑی تھی، اس کا خمار کس قدر تھا. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب اس کے پاس ایسا معاملہ آیا کہ وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا، زندگی پر کبھی بخار ہی نہیں آیا، تو اپنے آپ میں غرور اور گھمنڈ میں چور ہونا شروع کر دیا کہ میں ان میں سب سے عزت والا ہوں، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، طاقت و قوت ہے، میں ان میں سب سے معزز ہوں، لہذا جب میں سب سے معزز ہوں تو میری پیروی کی جائے، میری پرستش کی جائے، میری پوجا کی جائے. اس نے حکم صادر کر دیا سجدہ ہوگا تو مجھے سجدہ کیا جائے. سجدے کا حکم دینے لگا. لیکن جب اللہ رب العزت نے اسے ذلیل و خوار کیا تو آج تک ذلت و رسوائی کی پھٹکار اس پر پڑا. آج تک وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے رہ گیا ہے کہ اللہ نے ایسی مار پڑی اس کی، اللہ نے ایسی مار ماری اس کو کہ آج بھی دیکھیں دنیا اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہی ہے. بادشاہ تھا نا اپنے دور کا، بہت بلند مرتبے کا تھا. کہاں گئی بادشاہت، کہاں گئی ملکیت. اسی لیے قرآن سکھاتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہو، اے اللہ ملک کا مالک تو ہی ہے، تو ہی جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے اور جسے چاہے تو وہ سلطنت چھین دے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے اسے ذلیل و خوار کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی زندگیاں بڑی برائیوں میں گزارنا شروع کی، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن جب وہ اللہ کی جانب رجوع لاتے ہیں تو وہی جو اپنے دور کے بہت بڑے حقیر فقیر بنے تھے، جن کے معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، وہ اپنے دور کے بڑے بڑے قلندر میں شمار ہوئے، اولیاء اکرام کی لسٹ میں، فہرست میں شمار کیا گیا. آج کے دور میں اگر آپ کے درمیان بھی کوئی شراب نوشی کرتا رہے، ایک اچھا با اخلاق انسان کیا کوئی شرابی کے ساتھ گھومنا پسند کرتا ہے؟ یہ بھی ان کی ایک کیٹیگری ہے. جو شراب نوشی کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا فرینڈ سرکل ان کو ہی رکھتے ہیں جو اس چیز کو پسند کرتا ہے، جو شراب پینا پسند کرتا ہے. ایک شرابی کے ساتھ نشہ خور، نشہ کھانا والا، جس بھی اعتبار سے وہ نشہ کرتا ہو، کیا آپ اس کے ساتھ گھومنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کریں گے. تو زبان کیوں نہیں، آپ کے اوپر سوال اٹھے کیوں نہیں گھومتے؟ کیونکہ زمانے میں اس کی عزت نہیں ہے. زمانے میں اس کی عزت کیوں نہیں ہے؟ تو اب حقیقی طور پر جو یہاں پہ ذلیل ہے وہ قرآن کی روشنی میں ذلیل ہے، کیونکہ قرآن نے منع فرمایا ہے وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، شراب مت پیو، شراب مت پیو. زناکار تھا، زانی تھا، زنا کرنے کے بعد معاشرے میں گھومتا ہوا نظر آیا، آپ کو پتا ہے اس نے زنا کیا، کیا آپ اس کے ساتھ گھومنا پسند کریں گے؟ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان گناہ گار لوگوں کے ساتھ، ان کے گناہ کے معلوم ہونے کے باوجود ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے،
اور جب جب وہ اپنے گناہوں کا اظہار کرے اور اس کو سن کر وہ خوش ہوتا ہے تو جتنا گناہ کرنے والے کے لیے عذاب ہے اتنا سن کر اس پر راضی ہونے والے کے لیے ہے۔ یہ وعید ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کے لیے سزا لکھی جائے گی، اس کو عذاب ہوگا، اس گناہ کو سن کر دیکھ کر اس پہ راضی ہو جانا، اس پر خوشی منانا، اس کے لیے بھی وہی سزا ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے دوستوں کا جو فرینڈ سرکل ہے جو آپ کا، یہ بھی دیکھو کس معیار کے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی دوستی کی بنا پر میچر میں گہار لگائیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میچر میں گہار لگائے گا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس کی دوستی کی بنا پر بہت سارے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن دور میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوئے جو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب تو کیے، لیکن جب شرمندگی آئی یا ان کو ہدایت ملی تو اپنے دور میں بہت معزز کہلائے۔ قرآن نے ہی انہیں ذلیل کہا، قرآن کی روح نظر سے وہ ذلیل و خوار ہوئے، لیکن بعد میں ذرا سوچیں، حضرت بشر حافی، بشر نام تھا، حافی کہتے ننگے پیر والے کو۔ آپ کا نام بشر حافی کیوں پڑا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا شراب کا باضابطہ ٹھیکہ چلتا تھا، شراب بنا کر آپ بیچا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، شراب کا بازار آپ کی وجہ سے گرم تھا، لیکن حال ایسا کہ ایک بار راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک آیت لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا مہربان۔ کہا میرا رب اتنا مہربان رحم والا اور اس کے نام کی یہ صفات زمین پر پڑے ہوں۔ فوراً اسے اٹھایا، چوما، چومنے کے بعد اس پر عطر لگایا، خوشبو لگائی اور اپنے گھر میں لے جا کر بلند مقام پر رکھ دیا کہ تیری جگہ یہاں نہیں، یہاں پر تو بلند مقام پہ رکھا جائے۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اس دور کے جو بزرگ تھے ان کو القاء ہوا، اور القاء ہونے کے بعد یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں سلام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا بشر، ان کا معاملہ ایسا کہ یہ شراب کا ٹھیکہ چلاتے ہیں اور ان کے لیے مدینے والے کا سلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے یہ۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ بزرگ آئے اور جہاں ان کا ٹھیکہ چلتا تھا، جہاں شراب بنتی تھی، یہاں پر بشر موجود تھے، باہر سے آوازیں تھے، اے بشر باہر آ، اے بشر باہر آ جا۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ باہر آتے ہیں، کہا حضور آپ اور اس جگہ پر؟ ظاہر سی بات ہے جو تقویٰ پرہیزگار لوگ ہیں وہ تہمت کی جگہ پر بھی نہیں جاتے کہ آپ شراب نوشی نہیں کرتے، لیکن شراب کی دکان پر کھڑا ہونا پسند کریں گے اپنے آپ کو؟ ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرے گا کہ اس جگہ پر جائے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور یہ نہیں فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کرنے کی بات تو الگ ہے، یہ سب جگہوں پر ایسی تنبیہ فرمائی گئی۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں جب ان بزرگ کو انہوں نے دیکھا کہ میرے ٹھیکے کے باہر کھڑے، کہا حضور کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا مجھے یہ تو نہیں معلوم تیرا کون سا عمل اچھا کون سا برا ہے، لیکن ہاں اتنا کہتا ہوں مدینے والے کا سلام تیرے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، دل میں ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ میں نکما، زمانے کا ذلیل خوار انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو میرا نبی سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، جو ٹھیکے سے باہر آئے تھے اس بزرگ کی آواز پر تو ننگے پاؤں باہر آئے تھے، زندگی بھر پھر اپنے ٹھیکے کی طرف لوٹے نہیں۔ شراب کی جو ساری چیزیں تھی سب وہی تہس نہس کر دیا، ادھر پہ ہی اس کو چھوڑا اور راہ خدا میں نکل گئے، توبہ استغفار کرتے رہے اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو اس طرح مبتلا کیا کہ اب یاد الہی میں ہی غافل رہتے تھے، اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، دنیا کی غفلت اور دنیا داری سے ہمیشہ غفلت برت لی، اپنے آپ کو غافل کر لیا دنیا سے اور رب کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حال کیا ہوا؟ جس راستے سے حضرت بشر حافی گزرا کرتے تھے
اس راستے پر جانور غلاظت بھی نہیں کرتے، اس راستے پر جانور غلاظت بھی نہیں کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچیے آپ، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح ننگے پاؤں نکلا، اللہ نے اس کے لیے دنیا کو ایسا مسخر کر دیا، ایسے اسباب بنا دیے کہ جہاں جہاں سے میرا محبوب گزرے گا وہ راستہ اب نجس نہیں رہے گا، وہاں جانور جو ہے غلاظت نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی دور کے بزرگ راستے پر چل رہے تھے، جب راستے پر انہوں نے دیکھا کہ غلاظت پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا لگتا ہے آج بشر کا انتقال ہو گیا، لگتا ہے آج بشر کا انتقال ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی روشنی میں سماعت کیا آپ نے کہ شراب بیچنا، شراب کے قریب جانا، اس کی نوشی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے۔ آج اگر کوئی شراب نہیں بھی پیتا ہو لیکن شراب کی دکان پر کام بھی کرتا ہو، آپ کے درمیان وہ معزز شخص نہیں ہے۔ بیئر بار میں جانے والی عورت جو جا کر اپنے ہاتھوں سے شراب دوسروں کو فراہم کر رہی ہوتی ہے، بیچ رہی ہوتی ہے، آج معاشرے میں اس کی کیوں نہیں عزت ہے؟ کیونکہ وہ کام ایسا کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب رب کی جانب اپنی لو لگا دی جائے، اپنی جستجو لگا دی جائے، تو اللہ رب العزت زمانے میں اسے عزت و وقار عطا فرماتا ہے، اور زمانے کی نظر میں تو وہ معزز ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی اس کا بڑا تاج کرامت کے ساتھ نوازا جائے گا، اس کو اولیاء کی فہرست میں شمار کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نہیں، آپ کو میں بتاؤں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ بیع حلال کی گئی ہے اور سود کو حرام کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا، خرید و فروخت حلال ہے اور سود لینا حرام ہے۔ آج کوئی سود کا کاروبار کرتا ہو آپ کے سامنے اور آپ کو پتا ہے کہ سود پر پیسہ دیتا ہے، لیتا ہے، بیاج کا ہی پیسہ کھاتا پیتا ہے، دن بھر کا اس کا یہ مشغلہ، کوئی کام دھندا نہیں، کیا آپ اس کی دعوت کو پسند کرتے ہیں؟ بہت سارے نوجوان آتے ہیں جو یہ مسئلہ لے کر کہ مولانا فلاں شخص کے نزدیک کچھ بھی نہیں، وہ کھاتا پیتا ایسا ہی ہے، سود کا بیاج کا سارا معاملہ، کیا ایسی کی دعوت میں جانا جائز ہے؟ مسئلہ پوچھنے آتے، کیوں پوچھنے آتے بھائی؟ آپ چلے جاتے، دعوت دیا تھا، دعوت تو قبول کرنا چاہیے، کھانا تو حلال ہوگا، جو جانور کٹے گا اللہ کے نام پر کٹے گا، لیکن آپ کیوں مسئلہ پوچھتے ہیں؟ وجہ یہی آتی ہے کیونکہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ لگا دیں کہ سود خور کے لیے کیا فرمایا گا؟ سود خور کے لیے یہ فرمایا گیا کہ سود کھانے والا اس قدر گناہ کرتا ہے جس قدر کا گناہ، ایسا سمجھیں کہ ایک آدمی خانے کعبہ کے سامنے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے خانے کعبہ کے سامنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے لیول کا گناہ ہوتا ہے سود کھانا۔ ذرا سوچ لے، سود دینا، سود پر لینا، یہ ساری چیزیں سخت حرام ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک بزرگ جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سود کا ہی کاروبار تھا، سود پر لینا، سود پر دینا ان کا زندگی کا پیشہ تھا، اور ہر مہینے کے آخر میں جاتے اور سختی کے ساتھ جس کو پیسہ دیا تھا سود وصول کر کے لے کر آتے تھے۔ حسب معمول وہ ایک عورت کے گھر پر گئے اور جا کر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا حبیب اجمی آیا ہے۔ کہا کس گھر سے ہے وہ؟ کہا تمہارا شوہر سے پیسہ لے کر گیا تھا، آج مدت پوری ہوئی ہے، اس کا سود چاہیے۔ کہا گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے ایسی جو آپ کو دے دی جائے، ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ کہا جو بھی ہے وہ لے کر جاؤں گا، کچھ کھانے کا راشن وغیرہ تو وہ لے کر جاؤں گا۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا بکری کا گوشت ہے، کئی دنوں کے بعد ہمیں میسر آیا، ہمارے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، ان کے لیے وہ پکانے جا رہی ہوں۔ آپ جبرن اندر گھسے اور وہ گوشت کو اٹھایا اور کہا جب تیرا شوہر آئے گا تو اسے بتا دینا کہ حبیب اجمی آیا تھا اور اس نے لکھا۔ جب یہ سود کا پیسہ، سود کا مال سختی سے لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھ کر فوراً کہا ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑو جلدی سے اور دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ان کے پیر کی گرد ہم پر پڑے اور اللہ کا عذاب ہمیں آنے جائے۔ یہ بچے تھے اس زمانے کے جو ایسے لوگوں سے بھی بچتے تھے، آج ہمارے دور کے بچے ایسے لوگوں کو پہچانتے تک نہ ہوں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام و حلال کی کوئی تمیز بھی نہ رکھتا ہوگا۔
لیکن وہ کھیلنے والے بچے آپس میں اس طرح کی گفتگو کرتے کہ ہٹ جاؤ، ان کے پیر کی گرد ہم پر پڑے گی تو ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت حبیب اجمی انہوں نے دیکھا، گھر پر آئے اور آنے کے بعد بیوی کو کہا دیکھو میں یہ بکری کا گوشت لایا ہوں، اسے بناؤ۔ لکڑیاں لائی، گوشت چڑھایا گیا ہانڈی پر۔ اس کے بعد بیوی سے کہا کہ دیکھو آج گوشت بھی مل گیا ہے، سامان ہر جگہ سے، کھانا لذیذ بناؤ۔ بیوی نے کہا یہ کام چھوڑ دے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لوگوں کے خون کو نچوڑ نچوڑ کر گھر میں لانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بیوی نے سمجھائی نہیں، کہا جا کر دے، کھانا پک گیا اس نے۔ اندر گئی جب بیوی، جس ہانڈی کے اوپر گوشت چڑھا ہوا تھا اس دیگچی کے ڈھکن کو جب ہٹایا تو چیخ مارنے لگی۔ حضرت حبیب اجمی بھاگے بھاگے اندر آئے۔ اندر آنے کے بعد کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو تم نے جبرن لوگوں سے سامان لایا ہے، آج ہمارے گھر کا کھانا کھانا نہیں بلکہ خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ کھانا شوربے میں نہیں بلکہ خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حضرت حبیب اجمی کا دیکھنا تھا اتنا، دل پہ ایک کیفیت طاری ہوئی ہے۔ یہ کیفیت طاری ہونی تھی اللہ اللہ۔ گھر سے جب پھر باہر نکلے وہی بچے تھے، بچوں نے کہا ہٹ جاؤ، دیکھو پھر سود کھو رہا ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اور کل ہوا، ابھی تک اثر نہیں ہو رہا تھا لیکن اب کل کھونے لگا، دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت کا چراغ روشن ہونا تھا۔ اب دل میں توبہ کی نیت دے لیے کہ اللہ آج کے بعد کسی سے سود نہیں دوں گا، کسی کو سود نہیں دوں گا، جتنوں کو دے چکا ہوں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہی حالت ابھی تھی اور ابھی یہ خیال اٹھ ہی رہا تھا، ایک شخص جس نے آپ سے قرض لیا تھا سامنے سے گزر رہا تھا، منہ چھپا کر پھرنے لگا تو آواز دے کر بلایا، اے فلاں شخص منہ چھپا کر مت پھر، اب میں بدل چکا ہوں، جو پیسے تجھے دیے تھے وہ معاف بھی کرتا ہوں، اور جو اب تک تجھ سے سود لیا تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد بستی سے باہر نکل جاتے اور ایک مسجد میں قیام کر کے دن بھر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں روتے گڑگڑاتے توبہ کرتے کہ مولا میں نے جبرن بہتوں کے خون نچوڑے ہیں، تو آج مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے ایسے، کوئی کاروبار تو تھا نہیں، گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ بیوی روزانہ کہتی کام پہ جاؤ، کہا میں جا رہا ہوں، ایک کام کر رہا ہوں، مالک کہتا ہے اگلے دن تم کو اس کی سیلری دوں گا، اتنی تنخواہ دوں گا۔ پھر اگلے دن آئے، پھر اسی طرح مسجد میں بیٹھے تھے، دن بھر گزر گیا، شام میں واپس آئے، خاتون نے کہا کیا آج کچھ رقم ملی؟ کہا نہیں، مالک نے کہا اگلے دن دوں گا۔ پھر اس کے بعد آئے، 10 دن ایسے گزر گئے، گھر میں فاقے کی نوبت تھی۔ بیوی جب مسلسل پوچھتی رہی، کہا مالک کب دے گا؟ روز کہتے ہو کہ اگلے دن دے گا، اگلے دن دے گا، جس دن دے گا تمہارا مالک۔ اب 10ویں دن آتے ہیں مسجد میں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کہتے مولا ہر دن جاتا ہوں اپنی بیوی سے یہی کہتا ہوں مالک مجھے کل دے گا، مالک مجھے کل دے گا، اے اللہ آج مجھے رسوا نہ کرنا، کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ گھر میں کھانے کا اناج آ جائے، کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے کہ باہر کشی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کر کے اٹھے ہی تھے، شام کا وقت تھا، گھر کی جانب جب پہنچے، گھر پہ داخل ہی ہونا تھا، کیا دیکھتے ہیں گھر بالکل رونق ہوا ہے، چمچما رہا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے، بیوی کے جسم پر چمکدار لباس موجود ہے، گھر پہ خوشبو اڑ رہی ہے۔ کہا بیوی یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی، کون لایا ہے؟ کہا آپ کہا کرتے تھے نا آپ کا مالک دے گا، آپ کے مالک کا ایک غلام آیا تھا اور اس نے آ کر یہ نعمتیں دی، اور دینے کے بعد کہا بشر کو کہو یوں ہی محنت کرتا رہے میں اسے اور نوازتا رہوں گا، بشر کو کہو یوں ہی محنت کرتا رہے میں اسے اور نوازتا رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محاسبہ کرے اپنا، کیا زمانہ تھا وہ جہاں پر بچے جب آتے تھے تو دیکھو ان سے ہٹ جایا کرتے تھے، لیکن اب توبہ کے بعد حال ایسا ہے جب بشر حافی گزرتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ ننھے منھے بچے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی سے آ جاؤ، دیکھو بشر اب طائب ہو کر آ رہے ہیں، انہوں نے توبہ کر لیا ہے، اب ان کے پیر کی گرد ہم پر پڑے گی تو اللہ ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ بچوں کی دعا ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عزت دینا اور ذلیل کرنا یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور وہ اپنی زبان سے سخت لہجے بولتے اور کہے کہ آج میں نے تو اس کی عزت اتار دی، تو آپ نے عزت نہیں اتاری، دل کو چھلنی چھلنی کیا ہے۔
اور اس دل کو تار تار کرنے کا بدلہ دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ آج اسے بحث ہوئی، میں نے اسے ننگا کر دیا اپنی باتوں سے۔ یہ آپ نے نہیں کیا ہے، یہ آپ نے اپنے آخرت کو برباد کر دیا، کیونکہ یہ بات فرمائی گئی۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ تلوار، خنجر، بندوقیں سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ سب آپس میں حالت سے بیان کر رہے۔ تلوار کہتا ہے میں بہت تیز ہوں، میں زخم دیتا ہوں، بہت گہرا زخم جاتا ہے۔ خنجر کہتا ہے میں اندر گھوم کر ہتھوڑیاں باہر کھینچ لیتا ہوں۔ چھری نے اپنی داستان سنائی، گولی نے کہا میں تو آن کی آن میں جان لے لیتا ہوں۔ سب اپنی طرف سے داستان سنا رہے تھے کہ میں زخم بہت زیادہ تکلیف بہت زیادہ دیتا ہوں۔ اتنے میں زبان ایک جگہ کنارے کھڑے ہو کے ہنس رہی، زبان کنارے کھڑے ہو کے ہنس رہی تھی۔ پتا کیا چلا، یہ تو فالتو میں لڑ رہے ہیں، تلوار کا زخم لگے گا بھر جائے گا، گولی لگے گی نکل جائے گی، خنجر لگے گا وہ زخم برابر کر کے رہ سکتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہوگا وہ کبھی نہیں بھرا جاتا۔ آپ زبان سے جو زخم دیں گے کسی کو وہ کبھی پر نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ہم کسی کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے زخم دیا ہے، اس کی عزت اتاری، تو ہرگز ذلیل نہیں ہوا۔ ذلیل تو وہ ہوتا ہے جسے میرا رب ذلیل کرے۔ عزت تو اسی ملتی جسے میرا رب عزت دے، اور جسے میرا رب عزت دے دنیا میں کوئی اس کی عزت میں کبھی لا ہی نہیں سکتا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، تب سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک ان کا لوہا مانتی رہے گی۔ جب تک موجود تھے تب تک عزت دار تھے، اب ہمارے سامنے پردہ کر کے بھی گئے ہیں تو بھی دیکھو عزت دار بنے ہوئے ہیں۔ یہ عزت اللہ نے دی ہے کہ جب تک لوگ آئیں گے عزت کے نام سے ہی پکارتے رہیں گے، اور کوئی اگر ان کے نام کے بارے میں زبان کو دراز کرے گا تو لوگ اس کی زبان کو پکڑ کے گم بھی کر دیں گے۔ کچھ دور ایسا بھی آیا تھا ہمارے سامنے، خواجہ کا مطلب نکال کے لوگوں نے الگ الگ لیا کہ ڈکشنری میں خواجہ کا مطلب ہجڑے کا بھی آتا ہے۔ غریب نواز کی زندگی کو ایسا منسوخ کیا، لیکن جو مار پڑی غریب نواز کی بارگاہ سے آج تک وہ لوگ نظر نہیں آئے کہاں پر ہے، لیکن میری خواجہ کی شان آج بھی ویسی ہی برقرار ہے، غریب نواز کی شان آج بھی ویسی ہی برقرار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عزت اور ذلت یہ نہیں، اور مجموعی طور پر ایک میسج دینا چاہوں گا، اگر عزیز ہونا ہے، عزت والا ہونا ہے دنیا میں، تو علم سے وابستہ ہو جاؤ، وہ کسی بھی کیٹیگری کا علم ہو۔ اگر عزت ہے حقیقت میں تو علم والوں کی ہے، اور ذلت ہے اگر تو جاہلوں کی ہے۔ جہالت ہمیں ذلیل و خواری کی طرف لے جاتی ہے، اور عزت ہمارے مراتب کو، علم ہمارے مرتبے کو بلند فرماتا ہے، اور یہی علم کی بنا پر لوگ ایمان والے بنتے ہیں، علم کی بنا پر لوگ ہدایت یافتہ بنتے ہیں، اور جو لوگ جہالت کی بنا پر رہتے ہیں۔ آپ کو کل کا ہی ایک واقعہ، میں یہ جو ٹاپک چھیڑا ہوں آپ کے سامنے کس کے تحت آتا ہے، جو مسلسل حاضر ہوتے ہوئے جو ہمیں معلوم تھا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مومن اور مومنہ کی صفات کے اندر پہ بتایا کہ ایمان والا کون ہوتا ہے، کس پر یقین رکھنا، اس کے تحت ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں حال ایسا ہوگا، انسان صبح کو مومن رہے گا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن رہے گا، صبح تک کافر ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج سمجھ میں آ رہی۔ کل کی ایک دکان پہ میں حاضر تھا، وہاں بہت تیزی کے ساتھ گانا بج رہا تھا۔ گانے کے اشعار کیا، مسلمان کی دکان ہے، مسلمان کی شاپ ہے، لیکن گانا کیا بج رہا ہے کہ رب بھی جب تیرے حسن کو دیکھتا ہوگا تو وہ بھی تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اور ایک دوسرا یہ جملہ کہ اللہ سے یعنی رب سے پردہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے چہرے کا نور چھین لے، تیرے چہرے کا نور چوری کر لے۔ چوری کا لفظ ہے، اب ذرا بتائیں چوری کی نسبت کس کی جانب؟ اللہ کی جانب۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایمان کا جنازہ نکل جائے گا ایسی جگہوں پر جو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، کہ بس جو دل میں آئے وہ سنتے رہو، جو دل میں آئے وہ گاتے رہو، نہ اشعار سمجھ میں آتے، نہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بس گائے پڑے ہیں، گنگنائے پڑے ہیں، اور اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں اپنے مسلمان ہیں۔ میاں بھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہت سارا، میاں بھائی، میاں بھائی، کاہے کہ میاں بھائی جب عزت ہی نہ ہوگی، جن سے کفر ہو گیا اور کافر ہو کر جب حشر کے میدان میں آئیں گے، معلوم قرآن کی بات کرے گا، وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا ہوگا،
جب قیامت میں ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ کافر ہو گئے, انہیں جہنم میں داخل کر دو, وہ کہیں گے مولا جہنم میں ڈالنے سے پہلے میرے ماں باپ کو تو ہمارے سامنے حاضر کر, ربنا ارنا الذین اضلانا, ان دونوں کو ہمارے سامنے حاضر کر جن کی وجہ سے ہم نے گناہ کیا. آج ہمارے ماں باپ علم سے وابستہ رکھتے, ہمیں تعلیم دیتے تو ہم سے یہ گناہ نہ ہوتا, وہ ہماری رہنمائی کرتے تو ہم کافر نہ ہوتے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد رب تعالیٰ کہے گا کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہو, نجعلہما تحت اقدامنا, آج ہم ان دونوں کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیں گے. ایسے سرپرست جو ہماری سرپرستی کرے, ایسے لوگوں کو ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا سوچیں کہ کس طرح کا جملہ ہے یہ. عزت ہے تو اللہ رب العزت جو محشر میں دے گا وہ عزت ہے. یہ دنیا میں عزت دار بن جانا یہ کوئی عزت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں پر آپ دیکھ لیں ایک ماں باپ جس کو بچے بول رہے ہیں کہ آج ہم اپنے پیر سے رون دیں گے, وہیں پر محشر میں ایک پہلو یہ بھی آئے گا جس کو کہے گا اللہ تعالیٰ یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا, عالم بنے, عالم باعمل تھے, ان کو تاج کرامت سے نوازا جائے, ان کے سر پر تاج پوشی کی جائے. یہ کہیں گے مولا میرے سر پر رکھنے سے پہلے میرے والدین کے سر پر رکھ, میرے سرپرست کے سر پر رکھ, کیونکہ آج میں ان کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا, آج ان کی وجہ سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا. عزیزان ملت اسلام میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ کون سی کیٹیگری میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر صرف ماں باپ کے لیے حکم نہیں, بچہ بھی دیکھے کہ کیا وہ ایسا بچہ بننا چاہتا ہے جو اپنے ماں باپ کو رون کے رکھے, یا وہ بچہ بننا چاہتا ہے جو اپنے ماں باپ کے سر پر تاج کرامت پہنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سوچ بوجھ دے, اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عزت دینے والا اللہ ہے, ذلیل کرنے والا اللہ ہے. یہ عقیدہ اور ایمان پکا کر لیں کہ عزت ہوگی تو جس کی یہاں دنیا میں ہے اور آخرت میں ہے وہی عزت دار ہے, اور ذلیل وہی ہے جو دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں حقیقی عزت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حرام کاریوں سے بچائے. مولا تعالی محشر کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ و صغریٰ نصیب فرمائے. اے پاک پروردگار عالم, توبہ کر کے سچوں کی فہرست میں ہم سب کو بھی شامل فرما. مولا تیرے پسندیدہ بندوں میں ہم سب کا شمار فرما. مولا ہم سب کو ہدایت پر ہی گامزن رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے اس دین پر ہمارے دل کو ثابت قدم رکھنا. مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, یوم الجمعہ کے صدقے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا